کون، میرا بچہ آیا ہے کیا؟ ختیجہ بی بی لالٹین لیے باہر نکلی اور لڑکے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ لڑکے نے جیب سے لفافہ نکالا۔ ابو نے دیا ہے۔ عورت اس کی بلائیں لینے لگی۔ وہ جانے لگا تو روک لیا۔ کھیر بنائی ہے، کھاتا جا۔ وہ رسوئی میں چلی گئی۔ فیضان منہ دوسری طرف کیے کھڑا تھا۔ مسرت نے اسے دیکھ کر وہی اطمینان محسوس کیا جو ایک عورت اس بچے کو دیکھ کر محسوس کرتی ہے جو ناراض ہو اور منائے جانے کا منتظر ہو۔ وہ اسے جانتی تھی اور اس سے محبت کرتی تھی۔ انہوں نے ایک ہی ماحول میں ایک سے کھیل کھیلے تھے، بچوں والے کھیل، وہ کھیل بھی جو ایک دوسرے کو بے لباس دیکھنے کی خواہش کے گرد گھومتے ہیں۔ وہ کھیل فیضان کے لیے سنسنی خیز تو تھے، مگر اسے انگیخت نہ کرتے تھے کہ وہ اس وقت خاصا کم عمر تھا۔ مگر مسرت کا معاملہ دیگر تھا۔ وہ دنیا کی ہر لڑکی کی مانند وقت سے پہلے بڑی ہو گئی تھی۔ چلو غصہ تھوک دو، اس نے کہا۔ لڑکے نے ہونٹ سکوڑ لیے، پھر مسکرایا۔ وہ تمہیں چھوڑ دے گا، آج نہیں تو کل۔ مسرت ڈر گئی۔ یہ اس کا بدترین اندیشہ تھا۔ اس نے جلد اپنا کھویا ہوا اعتماد بحال کر لیا۔ بادل پھٹ گئے تھے، ہلکی ہلکی چاندنی تھی۔ تم جلتے ہو اس سے؟ اس جملے سے لڑکے پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ فیضان اب وہ بچہ نہیں تھا جو چارپائی کے نیچے چھپ کر اس کی قمیض اور اس کے سپاٹ سینے پر ہونٹ رکھ دیا کرتا تھا۔ وہ اپنے بھاری کاندھے ہلاتا ہوا اعتماد سے اس کی سمت بڑھا۔ آفٹر شیو لوشن کی لپٹیں مسرت کے نتھوں سے ٹکرائیں۔ پہلے تو وہ اپنی جگہ کھڑی رہی، مگر جب وہ بہت قریب آ گیا تو گھبرا گئی اور ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ نہائی نہیں تھی اور بدن سے بو اٹھ رہی تھی۔ تم جانتی ہو وہ تمہیں چھوڑ دے گا، فیضان نے آہستگی سے کہا تھا۔ اس بار یہ آفٹر شیو لوشن کی مہک نہیں تھی جس نے اسے پریشان کیا، بلکہ یہ اس کا مستحکم لہجہ تھا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، وہ بھی اندر سے ڈری ہوئی تھی۔ ختیجہ بی بی پیالہ لیے منظر میں داخل ہوئی۔ فیضان چارپائی پر بیٹھا کھیر کھاتا رہا۔ وہ پاؤں زور زور سے ہلا رہا تھا۔ اس کا سینہ پھولا ہوا تھا اور سر بلند تھا اور سر پر مچھر اڑ رہے تھے۔ مسرت کو اجنبی لگا۔ لائٹ آ گئی تھی۔ صحن میں زرد سی روشنی پھیل گئی۔ لڑکے نے اس کی سمت نہیں دیکھا اور چابی گھماتا ہوا زینہ اتر گیا۔ مسرت بستر پر جا گری۔ گلی میں موٹر سائیکل کی آواز سنائی دی۔ اس کے کانوں میں فیضان کے جملے گونج رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ ناصر اسے چھوڑ سکتا ہے۔ اس کا ادراک اسے تب بھی تھا جب وہ پہلی بار ہم بستر ہوئے تھے، اور تب بھی جب وہ آخری بار مدغم ہوئے۔ یہ اندیشہ خوابوں میں اس کا تعاقب کرتا تھا۔ تم جانتی ہو وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ یہ جملہ اس کے ذہن پر دستک دیتا رہا۔ پھر اس دستک کی جگہ بارش کی آواز نے لے لی۔ وہ دوبارہ سو گئی تھی۔